إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للكافرين ساری تعریفیں تمہیدیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو میرا اور آپ کا رب اس کائنات کا مالک خالق روزی رساں حاجت روا اور مشکل کشا ہے وہ اپنی صفات علم حلم اور اپنی ہر صفت کے اندر تنہا اور یکتا ہے اور اس مسئلے کے اندر میرا اور آپ کا رب اتنا حساس ہے چھوٹا منہ بڑی بات کہنے لگا ہوں قسم ہے رب کعبہ کی اور رب کا پیغمبر محمد رسول اللہ بھی اتنے حساس ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اگر میں اپنے رب کی طرف دیکھتا ہوں تو فرمایا ساری زمین آسمان کا خلا بھرا ہوا گناہوں کا لے کے آ جاؤ میں معاف کر دوں گا لیکن اگر میری الوہیت کے اندر وحدانیت کے اندر میری صفات میری یکتائی کے اندر گڑبڑ کر دی وہ اکیلی گڑبڑ ہی تجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گی اور اگر میں رب کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ایک آنے والا آیا اس نے کوئی بات کہی آپ نے اس کا جواب دیا اس نے آگے سے صرف یہ جملہ کہہ دیا جیسے اللہ چاہے اور اس کا پیغمبر محمد چاہے سمجھ آئی بات صحابی تھا صرف یہ بات کہہ دی کہ جو اللہ چاہے اس کا پیغمبر چاہے میں روک ٹھہر تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جو محمد رسول چاہتا ہے وہ نہیں ابتدائی کلمات میں نے کہے کہ توحید کا مسئلہ اتنا حساس ہے جمعہ انشاءاللہ رمضان آنے والا ہے چلے گا مسئلہ بس میرا ایک مسئلہ ہوتا ہے آپ میرے بھائی ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ بہت محبت ہے لیکن اگر عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی نا سارا کچھ برباد ہو جائے گا اور اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے
جس نبی رحمت کی بات کوئی سچے دل سے مان لے، اپنے دل سے وہ تعصب کی اینکیں اتار کر اس بات کو مان لے، قسم ہے رب کعبہ کی، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جس کی اینکیں نہیں اترتی، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور نبوت کے بعد، الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد، میں نے وہاں کہا تھا نا، ادھر بھی گڑبڑ ہو تو جنت نہیں ملے گی، اگر ادھر بھی گڑبڑ ہوگی، الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد، امام الانبیاء کی اس دین اور شریعت کے آنے کے بعد اگر ادھر کسی کو شراکت دار بنا لیا توحید کے اندر، پھر بھی جنت گئی۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اندر کسی کو حصے دار بنا لیا، قسم ہے رب کعبہ کی، جنت پھر بھی چلی گئی۔ ایک مومن کو اس کے پاس کو اس کا مہمان آنا ہو، اس کی اور وی آئی پی مہمان ہو، چیف گیسٹ ہو، ویسے ہمارے پاس تو اے سی صاحب آ جائیں اسی بھلے نہیں سمجھتے، کوئی ایم این اے صاحب آ جائے، کوئی ایم پی اے صاحب آ جائے، ایسی لوگ اپنے بڑا سمجھے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے نا، ہمارے پاس ایک رب کا مہمان آنے والا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ دنیاوی مہمانوں کے لیے گھر میں چونا، کلیاں، کارپیٹ، بچوں بچیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے اس پہ نشاور کرتے ہیں، تو ایک عجیب خوشی کا سما ہوتا ہے گھر کے اندر۔ اللہ اکبر، ایک اللہ کا مہمان بھی آنے والا ہے، کیوں جی؟ ساڈے پرونا آوے تو یہ سٹائل ہوئے، اللہ کا مہمان آنے والا ہے، اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی قسم، میزبانی کے اعتبار سے سب سے عزت والا یہ مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ بس اللہ سے ایک دعا کریں، اللہ میرے اور آپ کے نصیب کے اندر کر دے۔ واللہ یہ بہت بڑی بات ہے، انشاءاللہ آگے کچھ باتیں میں کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اللہ ہمارے نصیبے میں کر دے، آمین۔ اور ہمیں اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم، میرے بہت سارے بھائی، میری بہنیں، میرے عزیز رشتہ دار جو پچھلے رمضان میں میرے ساتھ جمعے پڑھتے تھے، تراویاں پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، وہ اس دفعہ نہیں ہے، اس دفعہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں دن تو 3-4 باقی، اللہ ہمارے حصہ اس میں ڈال جائے، ہمارے مقدر میں ہو جائے۔ بس 2-3 باتیں اس کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی عظمت اور رفت اور اس مہمان کی، اس کے وزن کا آپ اندازہ صرف اسی حدیث سے لگا لیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر قیام بھی ہے دوسری حدیث میں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، صحیح البخاری، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ اپنی تہجد کی جو نماز ہوتی ہے، انشاءاللہ مسئلہ بھائی نے پوچھا، آخر میں بتلا دوں گا، تراویاں پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا، اللہ اس کی زندگی کے بھی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ویسے میری عمر اب 52 سال میں شروع ہوئی ہے 15 فروری سے، آپ میں سے مجھ سے بڑے بھی ہیں، میرے بھائی کو چھوٹے بھی ہیں، گارنٹی نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، بہت زیادہ چلے جائیں گے 75-70 کو چلے جائیں گے، یہی آج کا روٹین ہے۔ ویسے 50 کے بعد بونس ہی ہوتا ہے، مومن کے لیے تو ہر وقت تیاری کا مرحلہ ہوتا ہے، جو روٹین چلتی ہے،
ایک رات اس مہینے کے اندر آخری عشرے کے اندر 10 راتوں میں ایسی آتی ہے. ویسے پیچھے ہم نے جو عبادتیں آج تک کی ہیں، میں نے اور آپ نے، یا ہم صبح سے لے کر شام تک جتنی ہماری عبادت کی روٹین ہے، میرے ہر بھائی کو بڑا پتہ ہے کہ کس حد تک حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، جو کرتے ہیں ان سے بھی ادا نہیں ہوتا. لیکن ان تاک راتوں میں ایک رات ایسی آئے گی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں معلوم لیلۃ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، 84 سال اور 83 سال 3 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں کہا رہا. ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں یہ معاملہ اتنی زندگی نہ ہو. عبداللہ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبیلہ بلی ایک قبیلہ تھا، 2 آدمیوں نے ہجرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے آئے. اکٹھے دونوں لوگوں نے اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک بندہ بہت زیادہ نیکی کے کام کرنے والا تھا، بہت نیکی کرتا تھا، اور پھر یہ جہاد میں نکلا اور شہید ہو گیا. اور جو دوسرا بندہ تھا اس کی شہادت کے 1 سال بعد تک زندہ رہا. دوسرا صحابی زندہ رہا 1 سال بعد تک. طلحہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. اچانک ایک بندہ آتا ہے اور اس بندے کو اندر جانے کی اجازت دے دیتا ہے جو 1 سال بعد فوت ہوا. شہید پیچھے رہ گیا، جو سال بعد میں فوت ہوا پہلے اس سے کہتا ہے تو جنت میں جا. اس کے بعد پھر اس نے دوسرے بندے کو دوبارہ آیا، اس کو داخل کر دیا، پھر دوسرے بندے کو اجازت دے دی کہ اب تو چلا جا. اللہ اکبر. اور پھر میری طرف متوجہ ہوا اور مجھ سے کہا ابھی تیرا وقت نہیں آیا داخلے کا. تو کہتے ہیں میں نے خواب لوگوں کو سنایا تو لوگوں نے اس بات پر بڑی زیادہ حیرانگی ظاہر کی کہ شہید بعد میں جنت میں گیا، جو 1 سال بعد میں فوت ہوا اس کو پہلے جنت میں داخل ہوا. اس میں حیرت والی ایک بات ہونی بھی چاہیے کہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی کوہان اور چوٹی ہے، اس سے افضل عمل اسلام کے اندر کوئی نہیں. آپ اس طرح سمجھ لیا کریں کہ جب بندہ پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا ہے تو سارا پہاڑ اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے. قسم ہے اللہ ذو جلال کی، اس چوٹی پر پہنچتا وہی ہے، کیونکہ آخری بات تو جان کی قربانی ہوتی ہے نا، کہ باقی سارے مسئلے چھوٹے ہوتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں تعجب ہوا ہم کو اس بات پر، وہ بعد میں آنے والا جنت میں پہلے داخل ہوا اور شہید ہونے والا جنت میں بعد میں داخل ہوا. تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ سنایا، امام الانبیاء نے ساری بات سنی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ای ذالک تعجبون، جنہوں نے نیند آ دیا اٹھ کے چلا جائے، مہربانی. منہ تو ہے حدیث ہے، گل سنیا کرو، محنتیں ہوں 35-40 سال. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ای ذالک تعجبون. جب صحابہ نے تعجب کیا، فرمایا تمہیں کس بات کی وجہ سے، اس بات پر کیوں تعجب ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ھذا کان اشد الرجلین اجتہادا ثم استشہد. اللہ کے نبی، ایک بندے نے وہ نیکیاں بڑی کرتا تھا، پھر آپ کے پاس اسلام قبول کیا اس نے، اس کے بعد وہ شہید ہو گیا. ودخل ھذا الآخر الجنۃ قبلہ، اسے جنت میں پہلے جانا چاہیے تھا، لیکن جو سال بعد میں فوت ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا. ہمیں توجہ اس بات پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا بعد سنہ، کیا اس نے اس کے بعد 1 سال وہ دنیا میں زندہ رہا یا نہیں رہا؟ جو بعد میں آیا تھا فرمایا کیا وہ 1 سال بعد زندہ رہا یا نہیں رہا؟ تو لوگوں نے عرض کی بلا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ نے فرمایا ادرا کا رمضان فساما وصلا وقضا وقضا من سجد فی سنت. ذرا حدیث کے الفاظ غور کرنا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وادرا کا رمضان، وہ 1 سال بعد دنیا میں رہا، پھر اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا. وصلا، اس نے نمازیں پڑھی، قضا و قضا، اس نے مختلف نیکیاں کی، من سجدۃ فی سنۃ، اس نے بہت سارے اللہ کو رکوع اور سجدے کی. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا فما بینہما، یہ خوشخبری سنو یار، اللہ مجھے تو بڑی لذت آ رہی ہے امام الانبیاء کے الفاظ سن کر. فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، اس شہید کے اور جو سال بعد زندہ رہا، جس نے روزے رکھے تھے، نیکیاں کی تھیں، اس کے ان دونوں کے درجوں میں اتنا زیادہ فاصلہ ہے مما بین السماء والارض، جتنا زمین آسمان کے درمیان دوری ہوتی ہے، اتنا فرق ہے. میں پھر کہتا ہوں اللہ کی قسم شکر ادا کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اللہ ہم اس رمضان کو پائیں. تو جو میں گزارش کرنا چاہتا تھا، اگلی بات، جب تلک نیت خالص نہیں ہوتی، قسم ہے رب کعبہ کی، شہید جنت میں نہیں جا سکتا. قاری صاحب، عالم صاحب، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کی راہ میں اپنے مال کے خزانے کھولنے والا سخی بھی خلاص نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے جنت میں جا سکتا. ایسے اللہ نے مجھے موقع دیا، یہ الیکشن بھی تھا لوگوں کے پاس جانے کا، تو میں یہ حدیث بہت زیادہ بیان کرتا تھا. مسئلہ یہ ہوتا تھا نا کہ سارے لوگ الیکشن لڑیں، وہ کیوں لڑتے ہیں، میں کیوں لڑتا ہوں، وہ فرق واضح کرنے کے لیے مجھے یہ حدیث سنانا پڑتی تھی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. ویسے آپ اکثر بھائی اتنی سنتے رہتے ہیں، علماء بھی اللہ ان کو سمجھ دے اتنی بیان کرتے رہتے ہیں، میں نے پوری سنانی ہے. اتنی تو آپ نے سنی ہے کہ اعمال کا دار و مدار، لیکن حدیث پوری نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ نیت کرتا ہے. اب اس کی جو ونڈ پنجابی میں کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ بڑی اچھے الفاظ سے بیان فرمائی ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب 3 بندے اپنا گھر سے نکل رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلی حدیث صحیح البخاری کی یہ لے کے یہ میں نا ٹکرا ٹکرا مار دے پھر بتیاں تے محراب پائی پھر راتاں جاگ دے پھر ہاں جی تے روزے رکھ دے تے بال بول ونڈی جائے. پہلے گل سیدھی کرو، اس لیے جانے امام بخاری اللہ نے بصیرت دیتی سی، کام لینا سی. 3 بندے گھروں نکل لگے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ایک پہلا نکلیا تو اس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرا بھی نکلا ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا او یصیبھا، دوسرے نے بھی گھر چھڑ دیتا لیکن قدری الی الدنیا او یصیبھا، ایک سے غیر ممالک چلا گیا، کراچی، پشاور، اسلام آباد، فیصلہ آباد ہی پہنچ چلا گیا، کرو بھی نکلا ہے. الی الدنیا او یصیبھا، یہ ساری تو کسی کو ملتی نہیں ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، تاکہ اس دنیا کے مال کا کچھ حصہ کمائے. 2 ہو گئے، ایک تیسرا نکلا ہے. اللہ اکبر. آب امراتن یتزوجھا، ایک حدیث میں آتا ہے ینکحھا، 2 الفاظ آتے ہیں. گھر سے تیسرا بھی نکلا ہے، کس لیے؟ کسی عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس کے پیچھے لگ کر اپنا علاقہ وطن چھوڑ دیا اسے. اب کتنے بندے گھر سے نکلے؟ 3. ایک ہی جملے میں ساری بات بیان کر دی. فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس نیت کے ساتھ نکلے ہیں وہی کچھ لے کے دی. بھلا کیسے الفاظ ہے؟ انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہوتا ہے جس کی وہ طمع اور کوشش کرتا ہے.
ایک اللہ اس کے نبی کے لیے نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دنیا کا مال کمانے کے لیے نکلا ہے، اور ایک وہ جو کسی عورت کی محبت میں نکلا ہے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس نیت